آنکھوں میں یا دل میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جائیں گے۔ ارے میں نے دیکھا ہے بابری مسجد کے شہادت کے بعد جب بمبئی گیا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہماری عصمتوں کو لوٹا گیا، ہماری عزتوں کو چوراہوں پہ لا کے نیلام کیا گیا، کس طریقے سے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے آبرو کو لوٹا گیا، کس طریقے سے شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی عصمت کو لوٹا گیا، کس طریقے سے ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی آبرو کو لوٹا گیا۔ ارے میں نے دیکھا ہے بمبئی کے اس ظلم و ستم کی داستانوں کو سنا ہی نہیں بلکہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بمبئی کے ایک دواخانے میں گیا تھا، کرفیو کا عالم تھا، ایک لڑکی بستر پہ تھی، ہاتھ کی مہندی سوکھی نہیں تھی، سہاگ کا جوڑا پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں تھیں، ڈاکٹر ہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو بول، اے لڑکی تیرا نام کیا ہے بول، اے لڑکی تو کہاں کی رہنے والی ہے بول، اے لڑکی تیرے ساتھ کیا ہوا بول۔ کپڑے پھٹے تھے، زخم تھے چہرے پہ، جسم کو چھپا رہے تھے ڈاکٹر، کپڑا ڈال کے اس کو ہلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دیتی، تھپڑے تک مارے گئے لیکن پھر بھی جواب نہیں دی، وہ صرف خاموش تھی، صدمے میں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ہوا اس لڑکی کے ساتھ، تو ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ہم کو نہیں معلوم، شاید اس لڑکی کے ساتھ اس کی عزت کو لوٹا گیا ہے کہ وہ صدمے میں آ گئی ہے، یا شاید اس کا ریپ ہوا ہے، ہم کو بتا تو ہی جا رہا ہے، لیکن ہم 2 دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی کچھ تو بول دے، کیا نام ہے بول دے، کیا ہوا بول دے، کہاں رہتی ہے بول دے، لیکن کچھ نہیں بول رہی ہے۔ میں بھی ٹھہر کر اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر رونے لگا، شیروانی پہنا ہوا تھا، دیکھا نہیں گیا، ارے اس لڑکی کے چہرے میں مجھے اپنی بہن نظر آنے لگی، اس بچی کے چہرے میں مجھے اپنی بیٹی نظر آنے لگی، اس بچی کے چہرے میں مجھے اپنے بیوی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میں روتا رہا، ہلایا، کہا کہ بہن کچھ تو بول دے، کیا ہوا بہن کچھ تو بول دے، کچھ نہیں بولی، بس بے بس ہو کر آگے نکلا، دواخانے کے وارڈ کے باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک 10 یا 11 برس کا لڑکا ہے، چھوٹا لڑکا ہے، میری شیروانی کو کھینچا۔ میں پلٹ کے اس سے پوچھا کہ کون ہے بابا، تو کیوں کھینچ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو لپٹ کر مجھے لگا لیا گلے سے، کہا کیا ہے میرے مسلمان بھائی، تم پہلے مسلمان ہو جو آ کر ہماری یہ حالت کو دیکھ رہے ہو۔ وہ جو بستر پہ تم پوچھ رہے تھے نا کون ہے کون ہے، ارے وہ لڑکی جو بستر پہ سکتے کے عالم میں صدمے میں خاموش ہے، تو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ جس دن شادی ہوئی تھی اسی شادی کی رات میں شیو سینا، بی جے پی اور سنگ پریوار کے فرقہ پرست لوگوں نے میری بہن کی عصمت کو لوٹا، آبرو کو لوٹا۔ جب میرا باپ آگے بڑھا تو میرے باپ کا قتل کر دیا، جب میری بہن کا شوہر آگے بڑھا اس کی آبرو کو بچانے تو اس کے گردن کاٹ دی، میری ماں بڑی تو میری ماں کی گردن کاٹ دی، میری اور ایک بہن تھی اس کی عصمت کو لوٹا، میری اور ایک بہن تھی اس کے کپڑوں کو پھاڑ کر برہنہ گھر سے باہر بھگایا گیا روڈ پر۔ ارے ہمارا پورا کا پورا خاندان ختم ہو گیا، ایک نے نہیں 10 نے مل کر میری اس بہن کی عصمت کو لوٹا، اس لیے وہ صدمے میں ہے، سکتے میں ہے۔ ارے یہ ایسا ظلم ہمارے ساتھ ہوا۔ اے کانگریسیوں، مسلمانوں، اللہ کے لیے کیا تم کو ان بے بس لڑکیوں کے چہروں میں اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہووں کے چہرے نظر نہیں آتے؟
चौहान के गुण गाने वालों, कांग्रेस के इशारों पर नाचने वालों, सरकारी मुसलमानों, क्या तुम्हारा ईमान इतना मुर्दा हो चुका कि तुम कांग्रेस में इतने बरसों से हो, लेकिन फिर भी श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर नहीं करवा सकते? हमारी इस्मत को, हमारी आबरू को लूटने वालों को सजा नहीं दिलवा सकते? हमारे घरों को जलाने वालों को सजा नहीं दिला सकते? क्या हमारे बस्तियों को उजाड़ने वालों को सजा नहीं दे सकते? तो फिर लानत है ऐसे मुसलमानों पे, लानत है तुम्हारी मौजूदगी कांग्रेस में रहने की वजह से। मजलिस पे सवाल करते हो? मजलिस, अरे जब बंबई जला तो अकबर ओवैसी 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जलते हुए बंबई की गलियों में तन्हा घूमने वाले का नाम है, अकेले दवाखाने में जाने वाले का नाम है। हमने जाकर मुसलमान परेशान जो थे उनको 21 लाख रुपए की इमदाद दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब के हवाले सालारे मिल्लत और मैं और हमारे मजलिस की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से हमने इमदाद दी थी। कैसा नजारा था! थोड़े से डबल रोटियां लेके गाड़ी में गया तो एक डबल रोटी और एक दूध के टुकड़े के लिए 100 बच्चों को भागता हुए मैंने देखा। एक दे दो टुकड़ा, भाई एक पैकेट दूध दे दो, मेरी मां भूखी है, मेरी बहन भूखी है, मेरा भाई भूखा है 8-8 दिन से। अरे ये बिलबिलाहट थी, ये चीख थी मेरे कलमा को मुसलमान भाई की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मेरे मुसलमान की। सरकार की हदीस है कि वो मुसलमान मेरी उम्मत में से नहीं जो दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का जिसको एहसास नहीं। सरकार ने कहा वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं। मजलिस क्या करी? मक्का मस्जिद के धमाके हुए थे हैदराबाद में, मालेगांव का धमाका हुआ आपका। इन सब धमाकों में हैदराबाद के बच्चों को भी उठाया गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पे भी धमाके हुए, वहां से भी बच्चे उठाए, हैदराबाद के भी उठाए। अरे हैदराबाद के बच्चे उठाए, हैदराबाद आंध्रा की असेंबली में मैं खड़ा रहकर तकरीर किया और जो मुंह में आया कहता गया। ऐसा बोला हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उठकर आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अकबर ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा है। अरे ये हमारा कारनामा है। मैंने उठकर कहा कि चीफ मिनिस्टर, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई। तो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे बच्चे हैं। इनको पैसा देना कारोबार के लिए, सर्टिफिकेट दिया गया कि ये बच्चे बेकसूर हैं, अच्छे हैं, नाइंसाफी हुई और 2 लाख रुपए एक एक बच्चे को दिए गए कारोबार शुरू करने के लिए। ये मजलिस है, अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबर ओवैसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ।
میں تمہارے پاس آیا ہوں، ہمت ہے تو تم میرے پاس آؤ، بتاتا ہوں۔ اگر مجلس ہوگی نا، اگر مجلس ایوان اسمبلی میں ہوتی مہاراشٹر کی، تو کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ ارے یہ جماعت کی طاقت ہے، مجلس کی طاقت ہے۔ ارے ہم اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں نا، 254 ہے، 254 پورے MLA ہیں، اس میں سے صرف 7 مسلمان ہیں، شیروانی والے صرف 7 ہیں، لیکن دیکھو 290 پہ بھاری ہے یہ۔ اس واسطے کہتے ایک میاں بائی 10 پہ بھاری ہے، سمجھے؟ اس واسطے بولتے ہیں ایک میاں بھائی 10 پہ بھاری ہے۔ ارے میرے بھائی، خدا را غور کرو میرے ایک ایک جملے پر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون ان بازاروں میں نہیں بنتے، ان میدانوں میں نہیں بنتے۔ یاد رکھو، اکبر اویسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں، خطاب کا ایسا سیلاب ہے کہ بہا کر لے جاؤں گا، الفاظ کی ایسی آتش نوائی ہے کہ سامنے والا میرے الفاظ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ ایسی تقریر کر سکتا ہوں، اور تقریر کروں گا تو میری آواز پھٹے گی، اور چیخوں گا چلاؤں گا تو میرے حلق سے خون جائے گا، اور چیخوں گا چلاؤں گا تو آپ نعرے تکبیر کی آواز گونجائیں گے، اور بولوں گا تو اور آپ چلائیں گے، چیخیں گے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، یہ پولیس والوں کی بے چین گولیاں میرے اور آپ کی آواز کو دبانے کے لیے چل پڑیں گی، اور ہم چیخیں گے، چلائیں گے تو پولیس کی گولیاں ہوں گی اور ہماری لاشیں ہوں گی۔ لیکن یاد رکھو، میری آواز اگر یہاں پہ گونجتی ہے تو یہاں سے لے کے آگے 8-10 کلومیٹر دور تک جائے گی، اور اس کے بعد کمزور ہو کے دب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہی آواز، یہی جملے، یہی تحریر اگر ایوان اسمبلی یا ایوان پارلیمنٹ میں ہوگی تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں پہ دستک دے گی، ان کے ایمانوں کو جگائے گی، ان کو متحد کرے گی۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے